السلام علیکم سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز سیزن 1 احرام مصر سے فرار قسط نمبر 13۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ سکندر کی والدہ کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ سکندر ایک کھلنڈرا لڑکا ہے اور اسے سوائے گھوڑوں کے اور کسی شے سے دلچسپی نہیں، لیکن اسے سکندر کے استاد عظیم فلسفی ارسطو کو ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ سکندر کے دل میں حکمرانی کا جذبہ پیدا کرے اور اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تربیت کرے اور اس کے کان میں ہر وقت یہ بات ڈالتا رہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری جانب سکندر کے باپ کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کی ماں سکندر کو اپنے جیسا ایک پرسر فتنہ بنانا چاہتی ہے، چنانچہ اس نے بھی ایسے جتن شروع کر رکھے تھے کہ سکندر زیادہ سے زیادہ ماں سے دور رہے۔ کلوبطرس سے بیعت رچانے اور اولمپیاس سے علیحدگی کے بعد فلکیوس کے لیے میدان صاف ہو گیا تھا، لیکن یہ راز اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نے اپنے بیٹے سکندر کو جس عظیم فلسفی کی درسگاہ میں طب اور حکمت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رکھا ہے، وہ فلسفی اس کی سابقہ بیوی اولمپیاس کے اشاروں پر چل رہا ہے اور سکندر کے ذہن میں مقدونیہ کے تخت پر قبضہ کرنے کے بیج بو رہا ہے۔ ارسطو کی یہ تاریخی عبادت گاہ، یہ درسگاہ مقدونیہ شہر سے 12 کوس دور ایک پرسرا پہاڑی مقام پر واقع تھی۔ اس درسگاہ کے باغ میں زیتون انجیر کے درختوں کے درمیان سرسبز گھاس پر چل پھر کر ارسطو طلبہ کو علم و دانش کے رموز بتایا کرتا تھا۔ میں نے سکندر کی والدہ اولمپیاس کو یونانی انداز میں سلام کیا اور جھونپڑی سے نکل کر چاندنی رات میں ڈوبے ہوئے پراسرار خاموش قبرستان سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہو کر شاہی محل کی طرف چل دیا۔ سکندر کے باپ فلکیوس کی نئی نوجوان اور حسین بیوی کلوبطرس اپنے چچا اتالوس کے ہمراہ شاہی محل میں رہتی تھی۔ یہ دونوں سکندر کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھتے تھے، اور جب کلوبطرس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے سکندر کو کھلنڈرا اور کن ذہن اور تخت کے لیے نااہل ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ مہم شروع کر دی۔ سکندر کے باپ فلکیوس اپنی نوجوان بیوی کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ اس پر کلوبطرس کے حسن کا جادو سوار تھا۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ سکندر ولی عہد بننے کے لائق نہیں ہے اور مقدونیہ کے تخت کا وارث اس کی دوسری بیوی کلوبطرس کا بیٹا ہی ہوگا۔ ایک دن آدھی رات تک شاہی محل میں جشن ہوتا رہا اور ساغر گردش میں رہا، مگر سکندر شراب نہیں پیتا تھا اور یہ بہت بڑی خوبی تھی۔ سکندر کی ستلی ماں اور اس کا چچا چاہتا تھا کہ سکندر کو شراب لگا دی جائے تاکہ وہ لہو لب میں ڈوب کر ناکارہ ہو کر رہ جائے۔ کلوبطرس نے سکندر کو جام پیش کیا، سکندر نے انکار کر دیا۔ اتالوس نے سکندر کو یہ کہہ کر ڈانٹا کہ وہ گنوار ہے اور مقدونیہ کے تخت کا وارث بننے کا اہل نہیں، کیونکہ دیوتا زیورس کسی ایسے شاہی نوجوان کو شاہی تخت پر نہیں متمکن دیکھ سکتا جو اس کے حضور شراب کا نذرانہ پیش کرے۔ سکندر کو طے آگے اس نے جام شراب اٹھایا اور کلوبطرس کے چچا کے سر پر دے مارا۔ سکندر کی ستیلی ماں لپک کر سکندر کی طرف آئی تو اس نے اس کے منہ پر بھی ایک زوردار تمانچہ مار دیا۔ محفل پر سناٹا طاری ہو گیا۔ سکندر کا باپ نشے اور غصے کی حالت میں اٹھا، اس نے تلوار کھینچ لی اور سکندر پر وار کرنے ہی والا تھا کہ نشے کی وجہ سے قدم ڈگمگائے اور گر پڑا۔ سکندر نے حاضرین محفل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو، جو شخص تلوار تھام کر 2 قدم نہیں چل سکتا اور جو میرا باپ ہے، کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ مقدونیہ کی حکمرانی کرنے کے قابل ہے؟ پھر اس نے اپنی ستیلی ماں کی طرف اشارہ کیا۔ اس زہریلی ناگن نے مقدونیہ کے عظیم شہنشاہ کو ایک معمولی شرابی بنا کر رکھ دیا ہے، لیکن میں اپنے باپ کے تخت پر بیٹھ کر نہ شراب پیوں گا نہ حسین عورتوں کے جادو میں پھنسوں گا۔ سن لو اے مقدونیہ کے لوگوں، میں ایک دن مقدونیہ بلکہ پورے یونان کا نام سورج کی طرح روشن کروں گا۔ اسی رات سکندر کی والدہ اولمپیاس نے خفیہ طور پر اپنے بیٹے کو قبرستان والی جھونپڑی میں بلا کر اس کا ماتھا چوم لیا اور کہا، میرے لخت جگر، میں تمہیں صرف یونان ہی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا شہنشاہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ سکندر رات گئے تک اپنی ماں سے باتیں کرتا رہا۔ اگلے دن مجھے معلوم ہوا کہ سکندر کے باپ کی دوسری بیوی نے اسے اور زیادہ بھڑکا دیا ہے اور اس سکندر سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ قبرستان میں ایک رات سکندر کی والدہ کو میں نے بتایا کہ سکندر کی جان خطرے میں ہے۔ اس حسین ناگن اور پختہ کار جادوگرنی نے مجھ پر جیسے جادو کر دیا تھا اور میں ملکہ اولمپیاس کی جھونپڑی سے نکل کر گھوڑا دوڑاتا ہوا شاہی محل کی طرف جا رہا تھا تو مقدونیہ کے بادشاہ اور سکندر کے باپ فلکولوس کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ بڑی طوفانی رات تھی۔ مقدونیہ کے پہاڑی جنگلوں اور شہر پر موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ شہر گپ اندھیرے کی چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ شاہی محل میں بھی کہیں کہیں مشلوں اور شمعوں کی دھندلی دھندلی روشنی ہو رہی تھی۔ یہی وہ رات تھی جب مجھے سکندر کے باپ کو ہلاک کرنا تھا۔ خدا جانے اس حسین ناگن اولمپیاس نے مجھ پر کیا جادو کر رکھا تھا کہ میں فلکوس کو قتل کرنے کی بے تابی سے اپنے محل کی خوابگاہ میں ٹہل رہا تھا۔ زہر میں بجھا ہوا خنجر کپڑوں میں چھپایا اور شمع گل کر کے خوابگاہ سے نکل کر دبے پاؤں شاہ فلکوس کی شاہی خوابگاہ کی طرف چلا۔ میں شاہی خوابگاہ جانے والے خفیہ راستے سے بخوبی واقف تھا۔ یہ ایک برادری کی سیڑھیوں میں سے ہو کر بادشاہ کی خوابگاہ کی مرمری دیوار کے ستونوں کے درمیان جا نکلتا تھا۔ اس خفیہ راستے کا علم بادشاہ، اس کی پہلی بیوی اولمپیاس اور وزیر خاص کے سوا اور کسی شخص کو نہیں تھا۔ اس خفیہ راستے کا پتہ مجھے حسین ناگن اولمپیاس نے بتایا تھا۔
میں تاریک راہداریوں اور نیم روشن غلام گردشوں میں سے گزرتا 12 دری میں آگیا اور سیڑھیاں اترتا خفیہ سرنگ میں داخل ہو گیا۔ اس سرنگ کا منہ ایک بہت بڑے قالین نے بند کر دیا گیا تھا۔ یہ قالین سیڑھیوں کی دیوار پر لٹکا ہوا تھا۔ سرنگ کے اندر تاریکی تھی لیکن زمین پر قالین بچھا ہوا تھا۔ میں دبے پاؤں چلتا سانس روکے بادشاہ کی خوابگاہ میں ستونوں کے پیچھے نکل آیا۔ خوابگاہ کی فضا خواب انگیز تھی اور خوشبویاں سلگ رہی تھی۔ سونے کے شمعدان میں لو ساکت تھی اور اس کی خواب آلود روشنی نے خوابگاہ کو پراسرار بنا دیا تھا۔ میں نے ستونوں کے آگے پڑا ہوا ویلوٹ کا بھاری پردہ سرکایا اور دیکھا کہ بادشاہ شاہی پلنگ پر محو خواب تھا۔ اس کے پہلو میں کلو پطرس گہری نیند میں تھی، مگر دونوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ خنجر میرے ہاتھ میں تھا۔ میں بادشاہ فلکروس کا اس طرح کام تمام کرنا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی بیدار نہ ہو۔ میں دبے پاؤں چل کر بادشاہ کے سرہانے کی طرف آ گیا۔ اب پلک جھپکنے میں سب کچھ کرنا تھا۔ میں نے بیک وقت ایک ہاتھ بادشاہ کے منہ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے خنجر ایک ہی وارث کی گردن آدھی سے زیادہ کاٹ کر رکھ دی، مگر بادشاہ کے کٹے ہوئے گلے سے ایسی بھیانک آواز نکلی کہ کلو پطرس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بادشاہ کو خون میں لت پت تڑپتے دیکھا تو پلنگ پر سے اچھل کر میری طرف لپ کی۔ اس کی موت کا وقت آن پہنچا تھا جو اس نے ایسی حرکت کی۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرے چہرے کا نقاب نوچ لیا اور میری شکل دیکھ کر اس کے منہ سے صرف اتنا نکل سکا، بتلی موس تم۔ اگر وہ میرا نقاب نہ نوچتی اور میری شکل نہ دیکھتی تو میرا ارادہ اسے کوئی گزن پہنچانے کا نہیں تھا، لیکن اب وہ ایک خطرناک گواہ بن گئی تھی اور میں اسے کسی طور پر زندہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میرے خنجر کا دوسرا وار کلو پطرس کے سینے پر پڑا۔ وہ دوہری ہو کر پلنگ پر سکڑ گئی۔ میں نے اسے بھی وہیں ختم کر دیا اور خنجر لبادے میں چھپا کر سرنگ کے خفیہ راستے سے ہوتا واپس اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ صبح محل میں شور مچ گیا کہ کسی نے بادشاہ فلکیوس اور اس کی بیوی کلو پطرس کو قتل کر دیا ہے۔ سکندر اپنے باپ کی لاش پر سوگوار کھڑا تھا اور میں اسے حوصلہ دے رہا تھا اور اس کی دلجوئی کر رہا تھا۔ سلطنتوں کی سیاست اور شاہی محلات کی سازشی فضاؤں نے مجھے یہ کچھ سکھایا تھا، اور اس وقت تو مجھے پر سکندر کی والدہ کا سحر کا اثر بھی تھا۔ جب میں اس شہر سے نکلا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس روز اولمپیاس ایک ملکہ کی طرح شاہی محل میں واپس آ گئی اور اس نے اپنے بیٹے سکندر کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ دربار کے سبھی امراء اس حسین ساحرہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور اس نے شاہی محل کے چپے چپے میں اپنی ساحرانہ سازشوں کا جال پھیلا رکھا تھا۔ سکندر اب سکندر اعظم تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے یونان کو فتح کر لیا اور پھر مصر پر چڑھائی کر دی اور اسے بھی زیر نگین کر لیا۔ اب وہ ایران اور اس کے بعد ہندوستان پر چڑھائیاں کی تیاریاں کر رہا تھا۔ میں اس کے گہرے اور قریبی دوست اور مشیر خاص کی حیثیت سے اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ سکندری کے ساتھ میں نے پہلی بار یونان کے عظیم الشان اور گمنام فلسفی دیو جان سکلبی کو دیکھا۔ اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں درسگاہ اور مقدونیہ شہر میں مشہور تھیں۔ وہ جنگلوں میں روپوش ہو کر رہتا اور کسی سے نہیں ملتا تھا۔ استاد زماں ارسطو بھی اس کا بڑا احترام کرتا تھا، مگر وہ ارسطو کے ہمراہ شاہی محل کی طرف جاتے ہوئے زیتون کے باغ کے قریب سے گزرا تو ایک مضبوط تنتوش کا آدمی بوسیدہ لبادہ اڑے باغ کے باہر زمین پر آلتی بالتی مارے بیٹھا انگلی سے اقلیدس کی اشکال بنا رہا تھا۔ سکندر علماء اور فلسفیوں کا بے حد احترام کرتا تھا۔ اس فلسفی کو پہچان کو چلتے چلتے گھوڑے کی باغ کھینچ کر بولا، بطلیموس جانتی ہوئی کون بیٹھا ہے؟ یہ دیو جان سکلبی ہے۔ میں پہلی بار اس نابغہ روزگار اور تاریخ فلاسفہ کی منفرد شخصیت کو دیکھ رہا تھا۔ دیو جان جنس کے بال کافی تک سفید ہو چکے تھے، انگلی سے زمین پر اقلیدس کی شکلیں بنانے میں مصروف تھا اور اس قدر محب تھا کہ اسے احساس نہ ہوا کہ سکندر اعظم گھوڑے سے اتر کر اس کے قریب آ کھڑا ہو گیا ہے۔ موسم سرد تھا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی، مگر سکندر کا سایہ دیو جانس پر پڑنے لگا تھا۔ سکندر اس وقت تقریباً آدھی دنیا فتح کر چکا تھا اور بقیہ نصف دنیا کو فتح کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کے دل میں اپنی برتری کا ایک شدید احساس پیدا ہو چکا تھا۔ اصحاب علم و دانش کی تکریم و تعظیم کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ اس کی بھی تعظیم و تکریم کی جائے، مگر دیو جان سکلبی نے آنکھ اٹھا کر بھی سکندر اعظم کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں سکندر کے پہلو میں خاموش کھڑا تھا۔ سکندر نے کہا، دیو جانس، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں سکندر اعظم ہوں؟ دیو جان سکلبی نے سر اوپر اٹھائے بغیر کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں دیو جان سکلبی ہوں؟ سکندر دیو جانس کی اس شان اور بے نیازی اور احساس خودی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا، دیو جانس، تم اس وقت جو مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا۔ دیو جانس نے اب بھی آنکھ اٹھا کر سکندر کو نہ دیکھا۔ سکندر کا سایہ اس پر پڑ رہا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، دھوپ چھوڑ دو۔ سکندر ایک لمحے کے لیے گویا سناٹے میں آ گیا۔ اس نے ابھی تک ارسطو ایسے فلسفی دیکھے تھے جن پر شاہی نوازشات کی ہر وقت بارش ہوتی تھی اور جو اپنے درسگاہ کے باغ میں رہتے ہوئے بھی ایک شاہی امیر کی طرح زندگی بسر کر رہا تھا، اور اب اس کے سامنے زمین پر ایک ایسا نابغہ روزگار فلسفی بیٹھا تھا جو علم و حکمت میں ارسطو سے 2 قدم آگے تھا۔ مگر شان بے نیازی کا عالم یہ تھا کہ اس نے سکندر اعظم ایسے بلند مرتبت شہنشاہ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ سکندر نے میری طرف دیکھا اور کہا، دیوتا زیوس کی قسم، اگر میں سکندر نہ ہوتا تو دیو جان سکلبی ہوتا، اور اگر دیو جان سکلبی فلسفی نہ ہوتا تو سکندر اعظم ہوتا۔ سکندر اعظم نے بڑی بلیغ بات کہہ دی تھی۔ ہم شاہی محل کی طرف چل پڑے۔ یونانی علم و حکمت نے ارسطو کی وساطت سے سکندر کے کردار کو ایک خاص سانچے میں ڈھال دیا تھا۔
اگرچہ اسے اپنے ایک عظیم و برتر بادشاہ ہونے کا احساس تھا، مگر اس نے خود کو کوئی خطاب نہیں دے رکھا تھا۔ سکندر اعظم کا خطاب بھی دوسرے مفتوحہ ممالک کے امراء اور وزراء نے اسے دیا تھا۔ سکندر اعظم خیر مار کے فتوحات میں اس کے ہمرکاب رہا۔ اس نے جتنے بھی ملک فتح کیے وہاں کے لوگوں کے ساتھ اس نے حسن و سلوک کا مظاہرہ کیا اور لوٹ مار نہ ہونے دی، نہ عورتوں کو ذلیل و رسوا ہونے دیا، نہ بستیوں کو آگ لگائی، بلکہ اس نے نئی بستیاں تعمیر کروائی اور جنگلوں میں رہنے والے لوگوں کو وہاں آباد کیا۔ ہاں، جب اس نے ایران فتح کیا تو اس پر ایرانی دربار کی سطوت اور جاہ و جلال کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ مفتوح ایرانی شہنشاہ دارا کے دربار میں آ کر اسے پہلی بار دیکھا کہ بادشاہ کی ایک دیوتا کی طرح پرستش ہوتی ہے اور اسے خدا کا اوتار سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان پر حملے اور پنجابی راجاؤں کے ملک فتح کرنے کے بعد سکندر کے دل میں احساس اور زیادہ شدت اختیار کر گیا اور اس نے اپنے دیوتا ہونے کا اعلان کر دیا۔ یونانی دور میں داخل ہونے سے پہلے میں نے فرعونہ مصر کی ملوکیت پرست تہذیب و سیاست کو دیکھا تھا اور اس کے بعد بابل و نینوا کی وادی میں مطلق العنان شہنشاہوں کے جبر و استبداد کا مشاہدہ بھی کیا تھا اور خود ان کا شکار بھی ہوا تھا۔ لیکن یونان میں مجھے پہلی بار انسانی ذہن و فکر کی پختگی اور آزادی کا احساس ہوا۔ اگرچہ یہاں بھی حکومت کی باغ دوڑ ایک فرد واحد کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس کے پیچھے پارلیمان کی ابتدائی شکل کی ایک مجلس تھی جو بادشاہ کی کردار پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ حصول علم پر یہاں کسی کی اجارہ داری نہیں تھی، ہر کوئی علم حاصل کر سکتا تھا۔ سقراط نے جمہوریت کے اصول وضع کرتے ہوئے ہر صاحب فکر اور عام شہری کے لیے آزادی رائے کے دروازے کھول دیے تھے۔ مذہبی معاملات کو شعبوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک پروہت کلاس تھی، پروہتوں کو عام لوگ ایک طے شدہ عرصے کے لیے منتخب کرتے تھے۔ دوسری کلاس شاعروں کی تھی جو فطرت کے حسن اور مظاہرات کے گن گاتی تھی۔ تیسری کلاس سے تیسرا طبقہ فلسفے کا تھا جن کے ذمہ نوجوان نسل کی اخلاقی نشوونما اور تعلیم و تربیت کا کام تھا۔ اگر کوئی شخص دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا تو پروہت کے پاس جاتا تھا۔ اگر وہ فطرت کے مظاہرات سے آگاہی کا خواہش مند ہوتا تو ہومر ایسے شعرا کا کلام پڑھتا یا سنتا تھا، اور اگر وہ کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوتا تو کسی فلاسفر کی طرف رجوع کرتا تھا۔ یونانی ایسے پہلے سنگ مرمر اتنا مکمل کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یونانی مجسمہ سازوں نے سنگ مرمر کے اندر چھپے ہوئے حسن اور شاعری کو بے نقاب کیا۔ یونان میں فن سے فطرت کی اور فطرت سے فن کی نشوونما ہوتی تھی۔ یونان میں خوبصورتی اور حسن کو خیر اور بدصورتی کو گناہ اور شر تصور کیا جاتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یونانی عورتوں نے اپنی خوابگاہوں میں اپالو کے حسین مجسمے رکھ چھوڑے تھے تاکہ ان کی اولاد بھی اپالو کی طرح حسین اور خوبصورت پیدا ہو۔ ایران کی فتح سے یونانی فکر و دانش کو ایک زبردست مہمیز ملی۔ ایران کی فتح سے پہلے یونان میں فن مجسمہ سازی ابھی اتنا پختہ اور مکمل نہیں ہوا تھا۔ ایران کی فتح کے بعد صحیح معنوں میں یونان میں سنگ مرمر کے حسن کا دور شروع ہوا اور یونانی مجسمہ سازوں نے ہومر کے تصورات کو سنگ مرمر کی شکل میں ڈھالا۔ علم و ادب کی دنیا میں یونانی آپس میں متحد تھے اور ایک دوسرے کو انسپریشن حاصل کرتے تھے، لیکن سیاست میں ایک دوسرے کے حریف و دشمن تھے۔ سیاست نے انہیں پارا اور کمزور کر دیا تھا۔ لیکن جب سکندر ایک زبردست ناقابل شکست طاقت بن کر اٹھا تو اس نے یونان کے سارے شہروں کو فتح کر کے اسے ایک اکائی میں بنا دیا۔ سکندر کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ یونانیوں کی نااتفاقی اور خاص طور پر ایستھانز اور اسپارٹا کی تاریخی دشمنی نے ماضی میں ایرانی بادشاہوں کو بڑھاوا دیا تھا کہ ان پر حملہ کر کے ان کی اینٹ ریٹ بجا دیں۔ اب سکندر اعظم ایران سے اپنے ماضی کی ذلتوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے ایک عظیم لشکر تیار کیا اور ایران کی سرحدات کی طرف کوچ بول دیا۔ یہ ایک عظیم سپاہ کا لشکر تھا جہاں فوج پڑاؤ ڈالتی، ایک بہت بڑا شہر آباد ہو جاتا، بازار لگ جاتے، کھیل تماشوں کے ساتھ گھڑ دوڑیں ہوتی، رات کو خیموں کے باہر جگہ جگہ الاؤ روشن ہوتے، معلوم ہوتا تھا کہ آسمان کے سارے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ کسی خیمے سے چنگ و رباب کی آوازیں ابھرتی تو کسی خیمے سے کہکوں کو اور کسی سے ایلڈا اور ہومر کے اشعار پڑھنے کی صدائیں بلند ہوتی۔ پیشاور داستان گو ستاروں کی چھاؤں میں ٹھنڈی ریت پر بابل کی بنی ہوئی دریاں اور شطرنجیں بچھا کر بیٹھ جاتے اور رباب کی تاروں پر انگلیاں چلاتے ہوئے قدیم داستانیں چھیڑ دیتے۔ وہ اسپارٹا اور ایتھنز کی قدیم جنگوں کا حال اس زوردار اور پرسر انداز میں بیان کرتے کہ سامعین پر ایک سحر طاری ہو جاتا، پھر اپنی کہانی کو عروج پر پہنچا کر ایک دم خاموش ہو جاتے اور ان کے خاص آدمی تانبے کا کاسا لے کر سپاہیوں میں گھوم پھر کر چاندی اور تانبے کے سکے جمع کرنا شروع کر دیتے۔ سکندر کا خیمہ فوج کے وسط میں ہوتا، میرا خیمہ اس کے ساتھ نصب کیا جاتا۔ وہ مجھے بطری موسی سمجھ رہا تھا اور میری اصل حقیقت سے بے خبر تھا۔ مجھے اپنے بارے میں اصل حقیقت اسے بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ بہت کم نیند لیتا، رات گئے خیمے میں بیٹھا اپنے جنگی وزراء اور جنرلوں کے ساتھ جنگی نقشے تیار کرتا اور تبادلہ خیال کرتا رہتا۔ سکندر کی عمر 20-22 سال کی تھی۔ وہ ایک وجیح اور درازقد نوجوان تھا۔ اس وقت تک اس کی نوجوانی بے داغ تھی اور اس کے دل میں دنیا فتح کرنے کے سوا اور کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ سارا دن اور رات گئے تک فوجی ورتی میں رہتا۔ سپاہیوں کے ساتھ اس کا سلوک مثالی تھا۔ لشکر کے خیموں کے درمیان گھوم پھر کر ایک ایک سپاہی سے اس کی خیر دریافت کرتا اور فتح کی خوشخبری سے اس کے حوصلے بلند کرتا۔ وہ انہیں تلقین کرتا کہ فتح کے بعد مکانوں کو نظر آتش نہ کریں، کسی بھی عورت، بچے یا بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھائیں اور فصلوں کو نہ اجاڑیں اور درختوں کو بڑی حفاظت کریں۔ یہ لشکر مہینوں کا سفر دنوں میں طے کرتے ہوئے ایشیا کوچک سے گزر کر
جب کرناکس کے علاقے میں پہنچا تو اس کا ایرانی فوج سے پہلا مقابلہ ہوا۔ ایران کے شہنشاہ دارا کو یونانی لشکر کی آمد کی خبریں پہنچ چکی تھی۔ اس نے ایک لشکر جرار راستے میں ہی سکندر کی فوج روکنے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ کرناکس پر یونانی اور ایرانی فوجوں کی پہلی جنگ ہوئی، جس میں ایرانی لشکر شکست کھا کر فرار ہو گیا۔ سکندر اعظم ایسے جرری اور باجبروت اور باقی دار جرنیل کی قیادت میں یونانی فوج کے حوصلے اور مورال بہت بلند تھا، اور اس کی فوج نے بابل، مصر اور شام کے علاقے پر زبردست فتوحات حاصل کی ہوئی تھی۔ پہلی جھڑپ میں ایرانی فوج کی پسپائی سے ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ سکندر اب جلد سے جلد ایران کے دارالحکومت پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں دارا نے ایک بہت بڑی جنگی غلطی کی، جو ہو سکتا ہے اس کے ملکی حالات کے تناظر میں مناسب اقدام ہو، مگر اس کا نتیجہ یونانی فوج کے حق میں نکلا۔ توراس کے مقام پر پہنچ کر سکندر کو مخبروں نے خبر دی کہ دارا خود ایک عظیم لشکر لے کر یونانی فوج کے عقب میں آ پہنچا ہے۔ سکندر سے وہیں سے فوج کا منہ پیچھے کی طرف کر دیا اور برق رفتاری سے پہاڑی وادیوں کو عبور کرتے ہوئے دارا کی فوج پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی ایرانی فوج کو ہرگز توقع نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یونانی لشکر طویل سفر کی صورتوں کی وجہ سے تھکا ہارا ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یونانی بے جگری سے لڑے اور ایک بار پھر ایرانی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ دارا اپنے دستہ خاص کی میت میں بڑی مشکل سے جان بچا کر دارالحکومت کی طرف بھاگا۔ اب اس نے شہر پناہ کے دروازے بند کر کے پیچھے ہاتھی بٹھا دیے اور قلعہ بند ہو کر سکندر کی فوج کا انتظار کرنے لگا۔ یونانی لشکر 2 روز تک شہر کی فصیل سے کچھ فاصلے پر میدان میں خامزن رہا اور حملے کی تیاریاں ہوتی رہیں۔ سکندر بے چین تھا، وہ اپنے خیمے میں ہاتھ پیچھے باندھے بے قراری سے ٹہلتا رہتا، جنگی نقشوں کا بار بار مطالعہ کرتا، جنگی پلان پر جنرلوں سے بحث مباحثے کرتا اور منجنیکوں کا معائنہ کرتا اور سپاہیوں کے حوصلے بڑھاتا۔ دوسری طرف ایرانی سپاہی بھی فصیلوں کے برجوں میں کھولتے ہوئے تیل کے کڑاؤ لیے تیار کھڑے تھے۔ تیر اندازوں کے دستے فصیل پر جگہ جگہ متعین تھے۔ ایرانی شہنشاہ دارا خود دن میں کئی بار شاہی برج میں آ کر دفاعی انتظامات کا معائنہ کرتا تھا۔ ایرانی دربار کے عمران نے دارا کو یقین دلا رکھا تھا کہ یونانی سپاہ کا محاصرہ طول پکڑے گا اور شہر کی فصیل اتنے مضبوط ہے کہ یونانی سنگ انداز منجنیکیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ لیکن انہوں نے یونان کے جفاکش سپاہیوں کے حوصلوں اور سکندر کی سپاہیانہ عزائم کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ جیسا کہ میں نے بعد میں دیکھا، ایرانی دربار عیش و عشرت اور محلتی سازشوں میں اس قدر ڈوب چکا تھا کہ وہ سکندر کے عزائم اور اسپارٹا کے جفاکش سپاہیوں کے مورال کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ جب یونانی لشکر کی منجنیکوں نے سنگ اندازی شروع کی تو گویا آسمان سے پتھروں کی خوفناک بارش تھی، جس کے آگے شہر پناہ کی فصیل جگہ جگہ سے ریزہ ریزہ ہو کر رہ گئی۔ یونانی سپاہ قلعے کے دروازے پر ٹوٹ پڑی، گھمسان کا رن پڑا۔ فصیل شہر کی خندق یونانی سپاہیوں کی لاشوں سے پٹ گئی۔ ایک شاہی دستے کے سپاہیوں کی قیادت سکندر خود اپنے گھوڑے پر کر رہا تھا۔ میں ایک بلند ٹیلے پر کھڑا اسے بے جگری سے لڑتے دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگوں نے سکندر اعظم کے کارنامے تاریخ کی کتابوں میں پڑھے ہیں، مگر میں نے اسے خود میدان جنگ میں لڑتے دیکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بلند ہمت، دلیر اور بہادر جرنیل تھا اور موت سے بے خوف ہو کر لڑتا تھا۔ سکندر اپنی فوجوں کے ساتھ ایران کے دارالحکومت میں داخل ہو گیا۔ ایرانی دربار کے لیے شکست ناقابل یقین تھی۔ شاہی محلات میں ایک کوہرام مچ گیا۔ یونانی جرنیلوں نے محل میں داخل ہو کر شہنشاہ دارا کی بیوی اور لڑکیوں کو حراست میں لے لیا، مگر دارا فرار ہو چکا تھا۔ اس کا شاہی رتبان اسے لے کر خفیہ راستے سے قلعے سے نکل گیا تھا۔ سکندر اپنے دستہ خاص کے ساتھ اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ شہنشاہ دارا نے بیش قیمت ہار پہن رکھے تھے، جو اس کے لباس اور تاج میں انمول ترین نادر جواہرات جڑے تھے۔ شاہی رتبان کے جنگل میں پہنچ کر نیت خراب ہو گئی۔ ایک جگہ ایران کا شگرد خوردہ بادشاہ چشمے سے پانی پینے کے لیے رکا تو غدار رتبان نے پیچھے سے تلوار کا وار کر کے دارا کو شدید زخمی کر دیا۔ اس کا تاج اور جواہرات نوچ کھسوٹ کر فرار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سکندر بھی تعاقب کرتا وہاں پہنچ گیا۔ میرا گھوڑا سکندر کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ پیچھے ایک جرنیل اور 120 لشکریوں کا دستہ تھا۔ ایران کا جلال آور شہنشاہ زمین پر شدید زخمی حالت میں پڑا آخری سانس لے رہا تھا۔ سکندر گھوڑے سے اترا۔ اس نے شہنشاہ کا باوقار سر اپنے زانوں پر رکھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ سکندر کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ دارا نے اپنی آنکھیں کھولے سکندر کو دیکھ کر کہا، اس عالم فانی کے انگن دروازے ہیں، جن میں سے اس دار فانی کے مکین داخل ہوتے اور گزر جاتے ہیں۔ سکندر نے کہا، اے عظیم شہنشاہ، میں زیوس دیوتا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی ایسے منحوس دن کی خواہش نہیں کی تھی کہ تمہارا گردآلود بے تاج سر میرے زانوں پر ہوگا اور خون تمہارے رخساروں پر بہہ رہا ہوگا۔ سکندر کے اس مکالمے کا میں عینی گواہ ہوں۔ پھر بھی اگر لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ایک افسانوی روایت ہے جس میں سچائی کا شائبہ تک نہیں کہ سکندر ایسا عظیم اور باجبروت جرنیل ایک شکست خوردہ شہنشاہ کے ساتھ ایسی مہر محبت کی بات کر سکتا ہے، تو میں ان سے صرف ایک سوال کروں گا۔ اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ یہ ایک افسانوی روایت ہے، تو پھر ایسی مہر و محبت اور حسن و اخلاق کی افسانوی روایتیں چنگیز خان اور تیمور لنگ کے بارے میں کیوں مشہور نہیں ہے؟ اور جن لوگوں کو ان دو سپہ سالاروں نے مفتو بنایا، انہوں نے اس کے بارے میں ایسے افسانوی قصے مشہور کیوں نہیں کیے؟ افسانوی روایتیں اور قصے کہانیاں یوں ہی مشہور نہیں ہوا کرتی، ان کی تہ میں تھوڑی بہت سچائی ضرور ہوتی ہے۔ دارا نے سکندر کے پہلو میں دم توڑ دیا۔ دارا کی آخری رسوم اس کے مذہب کے مطابق پورے شاہانہ طریقے سے ادا کی گئی۔ سکندر نے دارا کے قاتل رتبان کو پکڑوا کر عبرتناک سزا دی۔
اب سکندر یونان کا بادشاہ نہیں تھا بلکہ وہ دارا کا جانشین اور پورے مشرق کا شہنشاہ تھا۔ سکندر کی فوج کا خیال تھا کہ اب انہیں لوٹ مار کی اجازت دے دی جائے گی، لیکن یہ دیکھ کر انہیں سخت مایوسی ہوئی کہ سکندر نے نہ صرف انہیں ایسا کرنے سے سختی سے منع کر دیا بلکہ وہ دارا کے درباریوں کو ان کے منصب دوبارہ واپس کرنے لگا۔ معزول وزراء کو پھر سے بحال کر دیا گیا۔ اس نے دارا کی بیٹی سے شادی کر لی۔ مشرقی شاہی دربار کے جاہو جلال نے اس پر جادو کر دیا تھا۔ وہ بے دریغ بادہ و مینا سے کھیلنے لگا۔ وہ ایرانی بادشاہوں ایسا شاہی لباس زیب تن کرتا اور اس طرح تخت پر بیٹھ کر دربار لگاتا۔ اس نے اپنے جنرلوں سپاہیوں میں بھی بے پناہ دولت تقسیم کی، جس کے باعث اس کے گن گانے لگے۔ 3 ماہ تک جشن فتح منانے کے بعد سکندر نے ہندوستان کا رخ کیا۔ کوچ سے 1 رات پہلے وہ شہنشاہ دارا کی جنت زیر خوابگاہ میں سنجاب و سمور میں دھنسا سونے کا جام ہاتھ میں لے مجھ سے کہنے لگا، بطلی موس، تم ہندوستان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کیا تم نے کبھی اس پراسرار ملک میں گئے ہو جس کے بارے میں میرے مخبر کہتے ہیں وہ زمین سونا اور جواہرات اگلتی ہے؟ میں ہندوستان کے شمال مغربی علاقے موہنجو دڑو میں ایک پوری صدی گزار چکا تھا، لیکن میں نے اس کے بارے میں سکندر کو کچھ نہ بتایا، صرف اتنا کہا، نکاسور، ایسی پراسرار باتیں میں نے بھی ہندوستان کے بارے میں سنی ہیں، لیکن کبھی اس ملک میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ سکندر نے سونے کا پیالہ سنگ سبز کے منقش تون کے ساتھ مارتے ہوئے کہا، بطلیموس، قسم ہے زیوس دیوتا کی، میں ہندوستان کی سرزمین کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سکندر کی فوج اس کی وفادار تھی، وہ بھی ہر فتح کے بعد ان پر بے شمار دولت لوٹاتا تھا۔ اگرچہ انہیں لوٹ مار عورتیں اغوا کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ مفتوحہ لونڈیوں کو ان میں بانٹ دیتا اور انہیں مال غنیمت میں شریک کرتا تھا۔ اس طرز سلوک نے لشکریوں کو سکندر کا گرویدہ بنا رکھا تھا اور اس کے اشارے پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ سکندر کا عظیم الشان لشکر پہاڑوں، وادیوں، دریاؤں اور سنگلاخ میدانوں پر قبضہ کر کے وہ اپنے گورنر تعینات کرتا چلا گیا۔ اب وہ پنجاب کے سرسبز و شاداب میدانی علاقے میں داخل ہو گیا تھا اور پھر دریائے جہلم کے کنارے راجہ پورس کے ساتھ یونانی فوجوں کو وہ تاریخی مارکہ کارزار گرم ہوا کہ جس میں اگرچہ سکندر کو فتح حاصل ہوئی مگر اس کے لشکریوں کی ہمت جواب دے گئی۔ وادی جہلم کے لوگ اس جابازی اور سرفروشی سے لڑے کہ اس سے پہلے یونانی فوج کا کسی سے اتنی شدت سے مقابلہ نہیں کیا تھا۔ یونانی لشکری سوچنے لگے کہ اگر ہندوستان کے دروازے کے محافظ اتنی بے جگری سے لڑے ہیں تو آگے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ مقابلہ کرنے والے پنجاب کے میدانوں میں ہی تھے، آگے سارا میدان خالی پڑا تھا، اور بعد میں تاریخ نے میرے اس نظریے کو درست ثابت کر دیا۔ جو کوئی بھی بیرونی حملہ آور ہندوستان میں آیا، اسے پنجاب میں بڑی سخت جنگ لڑنا پڑی، اس کے بعد دلی تک اسے میدان خالی ملا۔ سکندر نے یہاں بھی اپنے روایتی حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہادر راجہ پورس کو اس کے دلیرانہ جواب میں اس کی سلطنت واپس کر دی اور اپنی فوج کو آگے بڑھنے پر اکسایا، مگر یونانی دل لرز چکے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنے وطن کی چھوڑے ایک مدت ہو چکی تھی۔ سکندر اپنی فوج کے آگے بے بس ہو گیا۔ اس نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور واپس یونان کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں سکندر کے ساتھ یونان واپس نہیں جانا چاہتا تھا، اس کی وجہ راجہ پورس کے شاہی محل کی ایک راجپوت کنیز روپا تھی، جس کی سے آنکھیں اور کمل کے پھول جیسے چہرے نے مجھ پر جادو کر دیا تھا۔ وہ راجہ پورس کی چہیتی کنیز تھی۔ جب وہ پورس کو اس کی سلطنت واپس ملی تو کنیز روپا بھی واپس اس کے پاس آ گئی۔ روپا شاہی محل کے مرمری جالیوں سے چھپ چھپ کر مجھے دیکھا کرتی تھی۔ راجہ پورس بھی مجھے پسند کرتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ میں اس کا شاہی طبیب بن کر اس کے پاس رہ جاؤں، مگر سکندر مجھے اپنے سے 1 منٹ بھی الگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ میں اس کے گہرے دوست بطلیموس کے حیثیت سے اس کے محل میں مظاہر ہوا تھا، لیکن جاتے ہوئے میں نے اپنے راجپوت محبوبہ روپا سے محل کی چھت پر ملا اور اس سے وعدہ کیا کہ میں بہت جلد یونان سے واپس آ جاؤں گا۔ سکندر اعظم پورے ہندوستان کو فتح نہ کر سکنے کے خیال سے دل شکستہ تھا۔ اس نے بہت زیادہ پینی شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے اس کی صحت گرنے لگی۔ مقدونیہ پہنچ کر وہ بیمار پڑ گیا۔ میں نے اپنے خاندانی پیشے کو بروئے کار لاتے ہوئے اسے کئی جڑی بوٹیوں سے اس کا علاج شروع کر دیا۔ دربار کے شاہی طبیبی اس کا علاج کر رہے تھے، مگر سکندر کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ وہ بڑی تاریک اور اداس رات تھی۔ مقدونیہ اور بابل و نینوا میں کسی نے چراغ روشن نہیں کیا تھا۔ سکندر بستر مرگ پر پڑا تھا، اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ شاہی اطباء کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھی۔ لوگ اندھیرے مکانوں کی چھتوں پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ان کی اشک آلود آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ وہ کسی مغیر العقول واقعے کے رونما ہونے کے منتظر تھے۔ مقدونیہ اور بابل کی بیٹیاں بال کھولے دیوتاؤں کے آگے سربہ سجود تھی، مگر ہونی آخر ہو کر رہی۔ آدھی دنیا فتح کرنے والے نے موت کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ سکندر کی موت کے بعد میں نے ہندوستان واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ میں روپا سے ملنا چاہتا تھا۔ 40 روز تک سرکاری طور پر سکندر اعظم کی موت کا سوگ منایا گیا۔ اسی دوران میں ایک روز عظیم فلسفے ارسطو کے درسگاہ کے باغ میں بیٹھا تھا کہ ایک مصری طالب علم نے مجھے بتایا کہ دیوجان سکلبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ دیوجان سکلبی جنگلوں اور قبرستانوں میں گھومتا رہتا تھا، جہاں رات ہوتی وہیں کس جگہ پڑ کر سو رہتا۔ کس نے جنگل میں اس کی لاش دیکھی جو نیلی پڑ چکی تھی۔ پتہ چلا کہ اسے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اس روز مجھے اس کلندر فلسفی کی بہت یاد آئی۔ مجھے وہ دن بھی یاد آیا جب ایک آدمی نے اس کے سامنے کہا تھا،
میں صاحب علم ہوں کیونکہ میں عام لوگوں کی صحبت میں رہتا ہوں۔ دیوجانس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں امیر لوگوں کی صحبت میں رہا کرتا تھا مگر امیر نہیں ہو سکا۔ شروع میں دیوجانس کل بھی لوگوں میں گھل مل کر رہتا تھا تو اس کی عادت تھی کہ اس کی مجلس میں کوئی نوارد آتا تو اس کا نام پتہ اور حسن اس پوچھنے کے بجائے صرف اتنا کہا کرتا، بات کرو تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ تم کون ہو۔ مجھے دیوجانس کی موت کا کوئی افسوس نہ ہوا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص ساری زندگی موت کو گلے لگائے پھرتا رہا تھا، بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ساری زندگی موت اس کے آگے بھاگتی رہی اور اس کی گھات میں رہا۔ اپنی فلسفیانہ زندگی کے ابتدائی ایام میں دیوجانس کل بھی کچھ فلسفے اور حکمت کی باتیں کیا کرتا تھا، مگر اس کے بعد وہ کسی سے فلسفے کی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ایک تحقیر امیز طنز مسکراہٹ ہر وقت اس کے چہرے پر رہتی تھی۔ وہ بات بہت کم کرتا تھا، جب بھی بات کرتا طنزی انداز میں کرتا۔ اس کی لاش رات بھر جنگل میں پڑی رہی۔ صبح درس کا کے کچھ طلبہ لاش لینے جنگل میں گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس روز مجھے اپنا دوست کنتور بہت یاد ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ مقدونیہ میں ہوتا تو اپنے سانپ کے مورے کی مدد سے دیوجانس کی لاش کا زہر چوس سکتا تھا، لیکن تاریخ میں ہو چکے حادثوں کو تو وہ بھی نہیں روک سکتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اس کا مہرہ اپنے ساتھ نہ رکھ سکا، حالانکہ کنتور نے اصرار بھی کیا تھا کہ میں اس کا مہرہ اپنے ساتھ رکھ لوں۔ میں نے دیوجانس کی مارگزیدہ لاش کے پاس کھڑے ہو کر کنتور کے مہرے کی خوشبو لینے کی کوشش کی۔ میں کئی بار سانس بھی لیے لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ خدا جانے وہ کس ملک اور کن حالات میں تھا۔ بہرحال میرے لیے مقدونیہ میں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ چنانچہ ایک روز میں گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کا رخ ایتھنز کی طرف کر دیا۔ ایتھنز سے میں ایک بادبانی سمندری جہاز میں سوار ہوا جو ملک و ہندوستان کی طرف تجارتی سامان لے کر جا رہا تھا۔ ہندوستان کا ملک اس زمانے میں بھی سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ یہ ملک سیاحت و تجارت کا مرکز تھا، لیکن اس ملک کے نام کے بارے میں ایک زبردست تاریخی غلط فہمی پیدا ہو چکی تھی جس کو میں ابتدائی میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس ضمن میں مجھے کسی مورخ، محقق یا کسی مسند کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے خود تاریخ کے ہر دور میں سفر کیا ہے اور کئی غلط باتوں کو رواج پاتے دیکھا ہے۔ حقیقت یہ کہ جب ہم قدیم ہندوستان کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ ہندوستان نہیں ہوتا جو آج کل کا بھارت ہے، بلکہ اس سے مراد آج کا پاکستان ہوتا ہے۔ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اور جس زمانے میں آج سے قریب 3000 برس پہلے میں نے سفر کیا تھا اور اس وقت موجودہ بھارت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس زمانے میں بھارت یعنی آج کا جنوبی اور شمالی بھارت ایک ایسا گمنام علاقہ تھا کہ جہاں کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے شہروں کے راجا قلعہ بند بنا کر رہتے تھے اور ان کا شمار ترقی اور تہذیب یافتہ قوموں میں نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے کا ترقی یافتہ علاقہ دریائے سندھ کی وادی تھی جس میں موہنجو دوڑو اور ہڑپا کی تہذیبیں شامل تھی۔ ہند اصل میں سندھ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ موہنجو دوڑو اور ہڑپا اس ترقی یافتہ ملک ہند یعنی آج کے پاکستان کی قدیم ترین تہذیبی مرکز تھے۔ چینیوں سے پاکستان کے قدیم زمانے ہی سے تعلقات چلے آ رہے تھے۔ چینی اس علاقے کو دریائے سندھ کی مناسبت سے یوئنتو کہا کرتے تھے جو بعد میں پن اور شنتو بن گیا۔ سنسکرت زبان اس علاقے کو سندھو یا سپت سندھو کہا جاتا ہے۔ سپت سندھو سے مراد دریائے سندھ اور اس کے 6 معاونین تھے۔ سنسکرت کا لفظ سندھو جب فارس پہنچا تو وہاں سندھ کو سین کو ہاں میں بدل دیا گیا اور سندھو سے ہندو بن گیا اور یوں اسے سپت سندھو سے ہفت ہندو کہا جانے لگا۔ ایران سے یہ نام یونان پہنچا تو انڈو اور انڈیا کی شکل میں ڈھل گیا۔ ہندو سنسکرت لفظ نہیں ہے اور نہ سنسکرت کی کتابوں میں اس کا کوئی سراغ ملتا ہے۔ کئی صدیوں تک انڈیا کا نام وادی سندھ یعنی آج کے پاکستان کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا۔ ایران کے بادشاہ سائرس اعظم کے عہد میں جب ایرانی سلطنت کی حدود بحر روم سے نکل کر وادی سندھ تک پھیل گئی تو شمالی ہند یعنی پنجاب کے شمال مشرقی علاقے کو سر ہند کے نام سے پکارا جانے لگا۔ میں اس حقیقت کا عینی شاہد ہوں کہ آج سے 2500-3000 سال پہلے بھی یہی علاقہ سرسبز و شاداب اور ترقی یافتہ اور خوشحال تھا جو آج کا پاکستان ہے۔ معزز سامعین حضرات، تاریخ کی کہانیاں بھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔